سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر بچے گا نہ خیمے والا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے۔ یہ عزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح عزت دے گا کہ ان کو اہل اسلام بنا دے گا، اور بعض لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ وہ بھی بالآخر اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 106، مسند احمد۔ سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور وضو یا غسل کی وجہ سے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپ سے سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس طرح کرنے میں ہم پر کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا دین آسانی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اینٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ۔ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عزت و ذلت والے اس معاملے کو اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا۔ ہم میں سے مشرف با اسلام ہونے والوں نے خیر، شرف اور عزت کو پا لیا، اور ہم میں سے جو لوگ کافر رہے ذلت و حقارت اور جزیہ ان کا مقدر بنا۔ حدیث نمبر 107، مسند احمد۔